پہلی بات تو یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی، اور وہ تو ظاہر ہے حماس نے تو کر دیا۔ اللہ خیر کرے، لاکھوں مسلمان ہیں اور لاکھوں بے گناہ معصوم لوگ ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل کے جوابی حملوں میں اب تک 232 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کے میزائل حملوں میں ایک اسپتال بھی تباہ ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق زخمیوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے، 5000 راکٹ فائر، 300 اسرائیلی ہلاک، 1500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وار تو میں نہیں دیکھ پا رہا، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کیونکہ میرے ایکشن دیکھا ہے سب حماس کو دہشت گرد تنظیم کرانتے ہیں۔ بہرحال میڈم شیخ اللہ خیر کرے۔ اب اس میں آپ صورتحال اس کو ذرا اس طرح دیکھیں کہ عالمی حالات کیا ہیں، عالمی یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل ریاستی دہشت گردی ہے، ملوث ہے، جس طرح ہمارے ہاں کشمیر کے معاملے میں بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ عرب لیگ کیا کرتی ہے؟ آیا عرب لیگ جو ہے، جن کا ایک فارمولا بھی ہے 2002 کا کنگ عبداللہ کا، کیا عرب دنیا اس وقت اکٹھے ہو کے اس بارے میں سوچتی ہے، یا پھر وہ صرف یہی مشورہ دے گی کہ جی آپ ایسکلیشن نہ کریں؟ کیا عرب دنیا فلسطین کے معاملے کو بالکل بھول چکی ہے، یا اس پہ، کیونکہ دیکھیے نا یو اے ای نے بھی اپنے تعلقات قائم کیے تو اس شرط پہ کیے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس روک دے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ تو کیا اسرائیل جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہو رہی تھی اوسلو ایکارڈز کے بعد، اس سے بالکل وہ پیچھے ہٹ گیا ہے؟ تو اصل معاملہ تو اسرائیل کا ہے کہ اسرائیل، اور اس وقت جو اسرائیل میں حکومت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، اور جو اس وقت وزیر اعظم ہیں نتن یاہو، وہ کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ہاک نظر آئیں اور اس معاملے کو کسی حد تک ایسکلیٹ کریں تاکہ جو ایک لحاظ سے ایک معاملہ بنے جنگ کا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت عرب دنیا میں وہ معاملات ہیں کہ عرب دنیا اپنے آپ کو اسرائیل کے اگینسٹ جنگ کی حالت میں لے کر آئے گی۔ تو بہت سے محرکات ہیں جو اس نہج تک معاملات پہنچے، اور فلسطینیوں نے دیکھا کہ وہ اس سارے معاملے میں اگنور ہو رہے ہیں، اور فلسطین کا معاملہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو کہیں یہ نہ ہو، کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا بننا یا سعودی عرب کا تسلیم کرنا اسرائیل کو ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور اگر یہ فلسطین کے معاملے کو حل کیے بغیر ہو گیا تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فلسطین کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے۔ بہت کی ہے آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عرب اسرائیل تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں رائٹرز اور دیگر اداروں نے خبر دی کہ سعودی عرب اسرائیل مذاکرات میں آزاد فلسطینی ریاست کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اور فلسطینی مزاحمت کاروں کا جو یہ حملہ ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ بے شک ہماری آزادی کو بھول جائیں مگر فلسطینی آزادی کی تحریک کو بھولے نہیں ہیں، اور ہم کسی اور کی مدد کے بغیر بھی یہ تحریک جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ پیغام ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، سعودی عرب کو بھی ایک پیغام دیا ہو، اور اب ممکن مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں سعودی عرب کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کے بنے یا وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو یہ ایک میجر ایک میسج حماس نے پورے مڈل ایسٹ کو دیا ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور اس سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی جو پیچ اپ ہو رہا ہے اس میں بھی شاید تھوڑا بہت ایک لحاظ سے وہ پروسیس بھی سلو ہو جائے۔ تو بڑے اب سعودی عرب کو بھی سوچنا پڑے گا، سعودی عرب اگر اسلامی دنیا کی لیڈرشپ کو ریٹین کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی مسلمان دنیا کے کازز ہیں، خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر، ان پہ بھرپور طریقے سے توجہ دے، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں تو فلسطین کو حل کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پائیدار امن وہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب کو بھی ایک میسج ہے اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل صحیح اسیس کیا اس معاملے کو۔ اچھا، آخری سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ آل آؤٹ وار کی طرف جا سکتا ہے؟ کہیں یہ واقعات ایک بار پھر فلسطینی علاقوں پر مزید قبضے کا جواز تو نہیں بن جائیں گے؟ نہیں، مزید میرے خیال میں ایئر اسٹرائکس ہوگی، ابھی بھی بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں غزہ میں جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں اسرائیل نے، اور کافی تباہی مچائیں گے یہ لوگ اسرائیلی،
اور میرا خیال یہی ہے کہ کل سعودی عرب کل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، کچھ امریکہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، کیونکہ امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ جو ابراہیم ایکارڈز کا پروسیس ہے وہ ختم نہ ہو، وہ جاری رہے۔ تو تھوڑا بہت اسرائیل پہ بھی پریشر ہوگا امریکہ کا بھی کہ آپ سچویشن کو ایسکلیٹ نہ کریں، کیونکہ اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر عرب دنیا بھی آپ سے الگ ہو گئی تو پھر اگر آپ نے سچویشن ایسکلیٹ کی تو عرب دنیا کے ساتھ آپ کے مزید پرابلمز بڑھیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ وقت ہے کہ آپ کوئی تھوڑی بہت ایئر اسٹرائکس آپ نے کر لی، تو میرا نہیں خیال کہ سچویشن بہت زیادہ ایسکلیٹ ہوگی، ایک لحاظ سے معاملات قابو میں آ جائیں گے۔ ایک میسج تھا جو کنوے ہو گیا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کس حد تک اس معاملے کو ایسکلیٹ کرتا ہے، اور پھر حماس آیا وہ اپنی جو راکٹ جو ہے صرف ایک خاص مخصوص علاقے تک کرتا ہے کہ وہ بھی اس تھیٹر کو وائڈ کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں حماس کے انٹرسٹ سے بھی نہیں ہے کہ وہ صورتحال کو بہت زیادہ ایسکلیٹ کرے، تو میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ صورتحال کوئی بہت زیادہ ایسکلیٹ ہوگی۔ میں بھی ایک دو دن کل سیکیورٹی کونسل کی اجلاس کے بعد کچھ چیزیں مسلم امہ، OIC اجلاس، یہ بیانات، یہ تو کسی نہ کام کے ہیں نہ کسی کام کے رہے۔ یہ کشمیر پر دیکھ لیں، یہ لیبیا پر دیکھ لیں، یہ شام پر دیکھ لیں، یہ عراق پر دیکھ لیں، یہ فلسطین پہ دیکھ لیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ دنیا بدل چکی ہے میڈم شیخ، وہ یاسر عرفات، جمال عبد الناصر، قذافی، شاہ فیصل والی دنیا نہیں رہی۔ عرب ممالک فلسطین کو تقریباً بھلا چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سعودی عرب نے $2 ملین جو سالانہ امداد تھی وہ 2 سال سے بند کی ہوئی ہے فلسطین کی۔ فلسطین جو ہے وہ سکڑتا غزہ تک آ گیا ہے، اور اسرائیل تاریخ کی سب سے انتہا پسند حکومت ہے اس وقت اسرائیل پر، مخلوط حکومت جسے کہتے ہیں۔ پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے پیچھے ہے، مسلم ممالک اپنے اپنے جگاڑوں اور میں لگے ہوئے ہیں، اور جو غزہ ہے اس کے چاروں طرف یہودی بستیاں ہیں، پورا کنٹرول آلموسٹ ان کا اسرائیل کے پاس ہے۔ لیکن کچھ چاہیے تھا اسرائیل کو جو مکمل ایک مکمل وہ سارا اپنا قبضے میں لیں، اور اس کے لیے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا سیٹ پلیٹ فارم ہو گیا اسرائیل کے لیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ابھی تک آپ رد عمل دیکھ لیں پوری دنیا کا۔ ہمارے مظلوم فلسطینی جو روز مارے کھاتے ہیں، جو روز ذلیل ہوتے ہیں، ہمارا قبلہ اول اور ہماری مسلم دنیا، یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ مجھے لگ رہا ہے میڈم شیخ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب ممالک جو اسرائیل کو تقریباً بھلا چکے تھے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے حزب اللہ، ایران اور باقی جو ابھی بھی فلسطین کے ساتھ کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کا بھی ایک ہلکی سی دستک ہو سکتی ہے۔ عرب ممالک جو آپس میں اکٹھے ہو رہے تھے اس کے خلاف بھی ایک کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میڈم شیخ، اللہ کرے میں یہاں غلط ہوں، کہ مجھے لگ رہا ہے فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اسرائیل اپنی خود مختاری کے نام پر وہ کچھ کر جائے گا جو وہ برسوں سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا کہنے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے اٹیک ہو گیا، 500 راکٹ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، لیکن آخر کیا؟ آپ اسرائیل ہے ایک طرف، پوری دنیا ایک طرف، ٹیکنالوجی ہے ایک طرف پوری اس کے ایکویڈ وہ فوج ہے، پورا سارا کچھ ہے، اور جس طرح انہوں نے اس کو تھوڑا سا رد عمل میں تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے۔ پارٹنرز ان کی بیک پر بھی کھڑے ہیں۔ بھٹی صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ تو میڈم شیخ آخری جملہ کہ آخری جملہ تو اسرائیل کو وہ جواز مل چکا ہے جو وہ جواز حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اب دیکھ لیجئے گا غزہ پر عملی طور پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا یا کنٹرول میں ہو جائے گا۔